یہ اقبال کی جو خوبصورت غزل ہے اس کو میں نے پڑھایا ہے اور میں نے کہا ہے کہ یہ غزل جو ہے کہ علامہ نے مولانا ملا ہادی سبزواری کی ایک غزل سے متاثر ہو کے لکھی ہے۔ پچھلی دفعہ تک ہم نے ملا ہادی کی جو اشعار پڑھے تھے وہ تھوڑے شروع میں عشقیہ تھے، اور اب آگے چلتے چلتے وہ ایک روحانی یا اخلاقی پہلو پہ چلے جاتے ہیں، اور یہی فارسی شعراء کا اسلوب رہا ہے۔ میں آج اقبال کا پڑھ رہا تھا ایک نظم ان کی، یہ جو ہے غالباً طلوع اسلام، تو طلوع اسلام کا جو آخری بند ہے 9th وہ فارسی میں، اور اس کی آخری شعر جو ہے وہ حافظ سے تضمین کی ہے، باقی اشعار جو ہیں وہ دیوان شمس تبریزی کی فالوئنگ میں ہیں۔ یہ کتاب جو تھی اگرچہ بانگ درا میں شامل ہے، لیکن 1923 میں شیخ مبارک علی نے امیر محمد امیری کو اس طرح کا نام تھا، ان کی پریس سے چھاپی تھی، اسٹیم پریس سے، وہ 17 صفحوں میں تھی، اور علیحدہ علیحدہ بند تھے اس کے اس وقت جب یہ چھپی ہے، اور 38واں اجلاس تھا اس کا، یہ انجمن حمایت الاسلام کا، جس میں علامہ نے یہ نظم پڑھی تھی۔ جی میرے پاس، میں نے آج اس کا PDF دیکھ رہا تھا، وہ جو ریختہ والوں نے لگایا ہوا ہے، تو وہ جو تھا 1923 میں چھپی، اور اس کتاب کے اینڈ میں لکھا تھا کہ پیام مشرق چھپنے والی ہے، اس کے اوپر ہی لاسٹ سے جو پہلا پیج ہے نا اندر والا، اس میں یہ لکھا تھا۔ اور یہ وہ دور تھا جب علامہ جو تھے وہ اس وقت مسلمان فیس کر رہے تھے تحریک خلافت کو، اور تحریک خلافت ایک بڑے خوفناک ٹرانزیشن میں گزرنے والی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ گاندھی نے تحریک خلافت کی حمایت کر دی، اور گاندھی کی جو اپنی موومنٹ تھی ترک موالات کی، اس کو اور تحریک خلافت کو اس نے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کیا، اور پھر مسلمانوں کی ہمدردیوں کو تحریک عدم موالات کی طرف لے آیا، اور جب لے آیا تو اور جب کامیابی ہونے لگی تو ایک دم اس نے نہ وڈرا کر لیا، اور مسلمان جو ہیں وہ معلق ہو کے رہ گئے ہوا میں، کسی طرف بھی نہیں۔ تو اس وقت کی جو جذباتی کیفیت تھی، ہجرت کر رہے تھے افغانستان کو، اس کے علاوہ تحریک خلافت تھی، انگریزوں کے ظلم تھے، جلیانوالہ باغ کا، اگرچہ وہ سکھوں پہ زیادہ کہتے ہیں، لیکن مسلمان بھی مرے 1919 کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ تو اس وقت علامہ نے وہ نظم جو تھی امید دلانے کے لیے لکھی تھی، اس میں بھی علامہ نے مولانا روم کو فالو کیا ہے، اور مولانا روم کی وہ غزل جو فالو کی ہے اقبال نے، میں آج کل اپنی کتاب میں وہ لکھ رہا تھا، وہ ساری بہار کے بارے میں، اور اقبال نے بھی بہار سے آغاز کیا اس کا، اس بند کا، لیکن اینڈ کے اوپر پھر وہ قوم کی جو کیفیت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے ساتھ وابستہ کر کے ایک امید دلائی ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں۔ تو اس میں بھی ان کا یہی انداز ہے جو یہ فارسی کا ایک اسلوب ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ملا ہادی سبزواری کی اس نظم سے یا اس غزل سے، تو شروع تو وہی ہوتی ہے کہ عشق و محبت سے ہوتی ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ عشقم در آفاق آواز افکند، حسن چنن راست عشق چنینی، میرے عشق نے آفاق کے اندر ولولہ برپا کر دیا ہے کہ حسن ایسے ہوتا ہے اور عشق ایسے ہوتا ہے، یارب چه باشد کز در آید پیک عنایت از پاک بینی۔ اب در کا معنی دروازہ ہے، لیکن در آمدن کا مطلب ہوتا ہے انٹر ہونا، اور درآمد کا مطلب ہوتا ہے امپورٹ کرنا۔ یہ جو پرشین کے اندر یہ جو کمبینیشن آف دا ورڈز ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اتنی سمپل لینگویج ہے تو لیکن وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ اور کورڈ۔ تو کہتے ہیں اے اللہ کے باشد کیا ہوگا یا کیسے ہوتا ہے، کیا در آیت، جب وہ دروازے کے اندر آ جاتا ہے، پے کے عنایت، تیری عنایت کا قاصد،
از پاک بینی میری پاک بینی کی وجہ سے. پیک کا معنی قاصد ہے، پیکان کا معنی تیر ہے، لیکن پیک قاصد کو کہتے ہیں. ایک ایران سے رسالہ بھی چھپتا تھا بچوں کے لیے، ہفتہ روزہ، جس کو پیک کہتے تھے. پیک مین میسنجرز. پیک عنایت. عنایت کا ایکچولی جو معنی ہے نا عربی زبان میں وہ ہے کیئر، جس کو عنایا کہتے ہیں. اسکن کیئر کے جو سینٹرز ہیں جہاں پہ وہ لوشن ووشن لگاتے ہیں باڈی کے، یا فارمیسی میں چلے جائیں جہاں سے باڈی کے لوشن ملتے ہیں، اس کو عنایت الجلد کہتے ہیں. عنایا میں نے کیئر. عربی میں اس سے جب فارسی میں آیا ہے اور ہمارے ہاں جب آیا ہے اردو میں فارسی کے ذریعے، عربی کے زیادہ تر الفاظ 99% جو اردو میں ہے یہ فارسی کے رستے سے اردو میں آئے. یہ آپ کلیئر کر لیں، یہ عربی ڈائریکٹ نہیں آئی اور ٹرکش ڈائریکٹ نہیں آئی اردو میں، یہ انڈائریکٹلی آئی ہے فارسی کے ذریعے، کیونکہ یہ زبان جو تھی یہ بر صغیر میں رائج تھی اور اس کی ایک اسٹرانگ ٹریڈیشن تھی بر صغیر میں. یہ ایک بڑی چیز. اسی طریقے سے ہم درآمد کہتے ہیں آج کل کا، اب تک اس کو اردو میں، کہ اے اللہ تیری عنایات اور تیری کیئر کا جو فرشتہ ہے وہ میری پاک بینی کی وجہ سے دروازے کے اندر آئے تو کیا اچھا نہ ہو. ای سالک رہ از خود خبردار، بس رہ زنت ہست در ہر کمینی. ای سالک، اصل میں جتنے بھی صوفیاء ہیں ان کے ہاں ایک منزل ہے، ان کی ڈیزائر کہاں پہنچنا ہے، وہ اپنے آپ کو سالک کہتے ہیں. اور سالک کو ایک گائیڈ چاہیے، گائیڈ کو مرشد کہتے ہیں. اور وہ جو رستہ طے کرتے ہیں اس کو سلوک کہتے ہیں. در سلوک از ہر چی پیش آمد گذشتن داشتم. سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوئے رستے میں جو کچھ آیا میں اس سے گزرتا چلا گیا. کعبہ دیدم نقش پائے رہروان نومید مش. جب میں نے خانہ کعبہ کو سالکوں کے نقش پا کے طور پہ دیکھ لیا، کعبہ دیدم نقش پائے رہروان، پھر میں نا امید ہو گیا. اب غالب جو ہے وہ بہت خوبصورت، یہ فارسی کا شعر غالب کا ہے، اور اردو میں وہ کہتے ہیں کہ پرے ہے سرحد ادراک سے اپنا محبوب. اہل نظر قبلے کو قبلہ نما کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کعبہ ہے یہ جیسے ایک ڈائریکشن ہے اللہ کی طرف. محبوب کا جو کعبہ ہے یا محبوب کا عرش ہے وہ تو بہت دور ہے، وہ تو نظر میں آتا ہی نہیں. تو ہم کعبے کی پرستش نہیں کرتے، ہم کعبے کے ذریعے خدا کی طرف ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں جو سلوک کی منزل طے کرنے والے راہ رو ہیں ان کے نقوش پا پہ کعبہ ہے. غالب کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. وہ آگے گزر گئے ہیں کعبے سے آگے خدا کی منزل کی طرف، اس رستے سے گزرتے ہوئے آگے نکل. یہ ہے سلوک کی منزلیں. سالک، سلوک، مرشد، اور پھر عابد، زاہد، رند. سر خدا کہ سالک و عارف بے کس نہ گفت. حافظ کہتے ہیں عارف وہ ہیں جنہوں نے پہچان لیا خدا کو. خدا کے راز جو کسی کے سامنے سالک اور عارف نے بھی بیان نہیں کیے. سر خدا کہ عارف و سالک بے کس نہ گفت در حیرتم کہ باد فروش از کجا شنید. مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ شراب بیچنے والے نے کہاں سے سن لی ہے. یہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا وہ الحضرت حافظ صحابہ کو یہ، اور اس نے کہا تھا حسن نظامی نے، خواجہ صاحب نے کہا تھا علامہ کو، خواجہ حسن نظامی نے
کہ یہ شراب وہ نہیں ہے جو آپ لیتے ہیں مراد. حافظ کی شراب تو کچھ اور ہی ہے. حافظ جب یہ کہتے ہیں نا کہ سر خدا کے سالک عارف بکس نہ گفت، کہ وہ اللہ کے راز جو عارف اور سالک نے کسی کو بیان نہیں کیے، در حیرتم کے باد فروش کو جا شنید، حیرت سمر کی ہے کہ شراب بیچنے والے نے کہا سن. تو انہوں نے کہا شرابی تو یہ شراب والی تو خانقاہ ہے، یہ تو ندامتین اولیاء کا میں خانہ ہے. تو علامہ نے کہا کہ حافظ کی مراد جو مرضی ہو، آج کل حالات خراب ہو گئے ہیں. آج کل لوگ یہی سوچ رہے ہیں جو میں خانے کی شراب کو سوچ. یہ اقبال کا اور ان کا اختلاف تھا حافظ کے بارے میں. لیکن بعد میں خیر اقبال کو میں نہیں آتا. اب یہ فرماتے ہیں کہ اے سالک راو از خود خبردار، اے سالک اپنے راستے پہ چلتے ہوئے خبردار رہ. بس راہ زنت ہست در ہر کمینی، بہت سے ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کمین لگا کے. کمین کہتے ہیں گھات. عربی زبان میں مرصاد کا لفظ بولتے ہیں. یہ قرآن میں بھی آیا مرصاد کا لفظ. اللہ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک، رسد گاہ، کمین گاہ. کھا کے تیر دیکھا جو کمین گاہ کی طرف. ٹھیک، تو وہ کہتے ہیں نا کہ بس راہ زنت ہست، بہت سے بے شمار ڈاکو ہیں جو ہر جگہ کمین لگا. ساقی بفرما فکر خمارم، مشکل شود حل از خم نشینی. ساقی بفرما فکر خمار، اے ساقی میرے خمار کی فکر کر. مشکل شود حل از خم نشینی، میرے بہت سارے مشکلات حل ہو جائیں گے خم نشینی سے. خم وہ مٹکا ہے نا شراب کا، اس کے پاس آ کے بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک، تو خم کے پاس نکال کے ادھر سے دیتے تھے، دور بھی نہ لاؤ. از زلف رویت آمد پدیدار، در چشم زاہد کفری و دینی. تیری زلف، از زلف رویت، تیرے چہرے کی زلف جو تیرے چہرے پہ پڑی ہوئی ہے، آمد پدیدار ظاہر ہو گیا ہے، در چشم زاہد، زاہد کی آنکھوں میں کفر اور دین. ایکچولی چہرے کو خدا کا نور کہتے ہیں، اور زلف جو ہے وہ ایک ادا ہے جو کہ میں ابھی پڑھاؤں گا آپ کو جب ہم گلشن راز پہ آئیں گے کہ کیا مراد ہے زلف سے، کیا مراد ہے، اور روح سے مراد کیا ہے، اور نور سے مراد. یہ صوفیہ کی ٹرمینالوجی ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ تیری چہرے پہ جو پڑی ہوئی زلف ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے زاہد کی آنکھوں کے سامنے کفر کیا ہے اور دین کیا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ابو یہ طاقت ہر کس کے دیدی، حسن آفرین را کرد آفرینی. ابرو یہ طاقت، طاق کہتے ہیں دیوار کے اندر وہ جو بنا ہوتا ہے ایسے کر کے. ایکچولی یہ ہوتا تھا آتش کدے میں آگ رکھنے والی چیز پہلے. پھر مسلمان ہوئے، ہندوؤں نے وہیں بت رکھے طاق، ہم نے وہاں قرآن پاک رکھا. طاق میں، طاقوں میں سجایا جاتا. تو بیسیکلی وہ سمجھ لیجئے کہ ایک شیلف بھی طاق اس طریقے سے محراب کی طرح کا. شیلف جو ہے وہ تو مستطیل بھی ہو جاتا ہے نا کیوب کی شکل میں. تو یہ جو ابرو ہے محبوب کی، اس کو طاق بھی کہتے ہیں، محراب بھی کہتے ہیں، اور اس کو کمان بھی کہتے ہیں، کمان ابرو. فرماتے ہیں کہ ابرو یہ طاقت تیرے طاق کے ابرو، ہر کس کے دیدی جس نے دیکھ لیا اس محراب کو. حسن آفرین را کرد آفرینی، اس نے حسن کو پیدا کرنے والے کو آفرین کہا. دار وادی عشق افتاد اسرار، نہ خضر راہی نہ ہم کریمی. عشق کی وادی میں بہت سارے راز ہیں جس پہ نہ خضر چلتا ہے اور نہ کوئی آپ کا ساتھی ہوتا ہے. کرین کا معنی ساتھی ہے، ہم نشین ہے. اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا عربی زبان کا، کرین. یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈز ہیں جو قرآن میں. اب ہم
علامہ کی اس غزل پہ آتے ہیں جو انہوں نے حضرت مولانا عبد الرحمن نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھی ہے پیرائے میں. مولانا جامی کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ کشتہ یہ انداز ملا جامیم، میں ملا جامی کے انداز کا مرا ہوا ہوں. شد دوا یہ ہوا علاج خامیم، میری خامیوں کا علاج اس کی دعا سے ہوتا ہے. ملا جامی جب آپ ہرات کے راستے نظم و نثر او نثر خامیم نہیں، ہاں نظم و نثر او علاج خامیم اس طرح ہی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ ان کی جو نظم و نثر ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہی میری خامی کا علاج ہے. جب آپ ہرات کے راستے ایران داخل ہوتے ہیں افغانستان سے تو 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ بارڈر آتا ہے جس کو افغانستان کی آخری پوسٹ کا نام ہے اسلام قلعہ، اور پھر ایک کافی لمبی 10 کلومیٹر کی بہت لمبی نو مین لینڈ ہے. مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں 2 ٹیچی کیس اٹھا کے تو میں پیدل گیا تھا. افغانستان میں تختہ الٹا ہوا تھا داؤد کا، داؤد مرا تھا اس وقت، میں جب پھنسا ہوا تھا تو بڑی میرا دل کا تھا، میں کدی بیٹھ جاتا تھا کدی اٹھ پاتا تھا کدی بیٹھ. آئی واز دا فرسٹ پرسن جب بارڈر کھلا تھا 10 دن بعد، ورنہ افغانستان کے بارڈر بند تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے پہ کیا بیتی تھی ینگ بند مین پہ. وہ ایرانی دوربین لا کے بیٹھے سن کہ بندہ ایک آ رہا ہے، ٹھیک کون آ رہا ہے کہ لرزدہ تڑپتا. اور جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں ایران میں تو طیبات ان کی پوسٹ ہے، اس کے ساتھ یوسف آباد ہے، اور پہلا قصبہ جس جگہ آپ سٹاپ کرتے ہیں جہاں کھانا ہم نے کھایا اس کا نام ہے تربت جام. تو مولانا جامی وہاں پیدا ہوئے تھے ایرانین سائڈ سے، لیکن اس وقت چونکہ بارڈر نہیں تھا تو فوت وہ ہرات میں ہوئے جو اب افغانستان. تو مولوی صاحب کی زندگی ساری ایران افغانستان کے اس بارڈر پہ گزری، ٹھیک، جو اب ہے، اس وقت کوئی بارڈر نہیں تھا. مولوی صاحب جو تھے یہ بابر سے کچھ عرصہ پہلے تھے، اور جتنے مغل آئے تھے وہ مولوی صاحب کی بہت ہی عزت کرتے تھے. میرے خیال کے مطابق جو فارسی شعراء عظیم ترین تھے قدیم، جن کو آپ رومی، حسادی، حافظ، اس کا، تو جامی اس سیریز کے آخری شاعر تھے، اس سیریز کے. پھر سب کے ہندی کے شعراء ہیں، نظیری ہیں، صاحب ہیں، عرفی ہیں. پھر مغلوں کے آخری زمانے میں بے دل ہیں، پھر مغلوں کے ختم ہونے کے بعد غالب ہیں، پھر اقبال پہ آتی ہے رسم. تو اس طریقے سے آپ ان کو سمجھیں. تو مولوی صاحب کی کتاب جو ہے دیوان کے 3 حصے ہیں. ایک ان کا فاتح شباب، جوانی کا آغاز، ایک ان کے بڑھاپے کا ہے، ایک ان کا مڈ لائف کا ہے. تو انہوں نے 3 دیوان علیحدہ کیے ہوئے ہیں مولوی صاحب. ویسے بھی ان کی نفحات الانس ہے ان کے بارے میں، تصوف کی کتاب. پھر مولوی صاحب کی کتاب جو ہے سبا، جیسے شیریں فراز، اس طرح کی کتابیں، یوسف زلیخا، یہ بھی 6-7 ہیں. پھر نثر ہے ان کی، تصوف پہ زیادہ تر. تو میرے کہنے کا مطلب لوگوں نے بڑی بڑی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، میں ان کہانیوں پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن بہت حد تک جو اثرات ہیں ہمارے تصوف پہ بر صغیر کے، وہ ملا جامی ہے. حتیٰ کہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری اور یہ سارا، یہ بھی مولانا جامی کی ایک روایت کی کنٹینیوٹی ہے. سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ جو ڈرفٹ ہوا ہے سادہ پوئٹری سے اور بے انتہا ڈیڈیکیشن کا عشق رسوئی جامی کے ساتھ ہوتا ہے. اور ملا جامی جو ہے، اقبال نے ان کے بارے میں تھوڑے سے لائٹ موڈ میں لکھا ہے میں نے اپنی کتاب اقبال، اپنا کپتان کا روزنامچہ میں، کہ
میں جب FCPS پارٹ 1 کر رہا تھا تو ایک میجر صاحب تھے ریٹائرڈ میجر اختر، تو وہ آ جاتے تھے میرے میس میں. ہم ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں تھا، میں اور کرنل دلاور یہ وہ بھی ادھر چغتائی لیب میں ہوتے ہیں، ہم روم میٹ تھے. تو کرنل دلاور ماشاء اللہ شروع سے بارش اور تبلیغی جماعت میں تھے. ایک دن تنگ آ کے مجھے، ہم دونوں کیپٹن تھے، انہوں نے کہا کہ میجر صاحب تو جان چھڑاؤ. میں نے کہا اچھا امن، پہلے تو کرٹسی سے امن کی سن بھی لیتے تھے، انشورنس کی مختلف پالیسیاں، چائے بھی ایک آدھ دفعہ پلا دی، پھر وہ بات نہیں چھوڑتے تھے. تو میں نے کہا کہ ایک دن آئے تو میں نے کہا آپ تشریف رکھیں، ہم نے آپ کی بڑی سنی ہے، آج میں کچھ آپ کو سناؤں گا. انہوں نے کہا جی بسم اللہ سناؤ. میرے پاس نا ملا جامی کا بہت بڑا دیوان ہوتا، اچھا بیٹھ جاؤ، وہ 300 شعروں کے قصیدے سے نعت، تو میں نے شروع کر دی. وہ ہن جان دلاور کیا ہن جاندے کتنے ہو، آپ اینا سناندے رہے ہونا جی کچھ سناؤ. ترجمہ بھی کوئی نہیں تھا کرتا میں. وہ ملا جامی کے قصائد نے وہ کام کیا، پھر میرے پاس نہیں آئے. FIP میں جو پھرتے تھے تو کسی نے کہا کرنل نذیر نے کہ کیپٹن وحید سے کیوں دیکھ کے بھاگ جاتے، کہتے ہیں نا جن کٹن والے منتر. مطلب ہمارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اب یہ جنتر منتر ہے جو کچھ بھی جامی نے کہا ہے یا دوسرے نے. لیکن اقبال نے انہی کو فالو کر کے کہا ہے. اگر آپ جامی کو دیکھیں، ریزم سے مجھے کوکب بی ماہ رخت شب ہا تاریک شبی دارم با ان ہمیں کوکب ہا. ریزم سے مجھے کوکب بی ماہ رخت شب ہا، رخت تیرا چہرہ، ماہ رخت تیرے چہرے کا چاند، بی ماہ رخت تیرے چہرے کے چاند کے بغیر، ریزم گرا رہا ہوں یہ مجھے اپنی پلکوں سے، کوکب ستارے آنسوؤں کے، شب ہا راتوں کے وقت. ہماری صاحب کا آپ دیکھیں کمال اس بندے کا کہ جس طریقے سے ورڈ کو پرو گئے، یہی کام بیدل بھی کرتا ہے. دیدم ریزم سے مجھے کوکب بی ماہ رخت شب ہا تاریک شبی دارم با ان ہمیں کوکب ہا. اس کے باوجود اندھیری رات ہے میرے پاس، با ان ہمیں کوکب ہا، ان تمام ستاروں کے باوجود جو میری اشکوں سے گر رہے ہیں پھر بھی میری رات اندھیری ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ چون از دل گھر میں من بگذشت خدنگے تو از بوسہ یہ پئی کانش شد آبلا ام لبہا. چون از دل گھر میں من بگذشت خدنگے تو، جب میرے گرم دل کے اندر سے گزر گیا ہے تیرا تیر نگاہوں کا، خدنگ تیر، پیک میں نے بھی، پیکان میں نے بھی تیر ہے. چون از دل گرم من، جب میرے گرم دل سے، بگذشت گزر گیا، خدنگے تو از بوسہ یہ پیکانش، اس کے پیکان جو تیر کی نوک ہے جو چبھ گیا ہے، اس نے ایک بوسہ لیا میرے دل کا، آبلا ام لبہا، تو پھر آبلے پڑے ہیں، اس ہر آبلہ جو ہے وہ ہونٹوں میں بدل گیا ہے. ہمارے صاحب کہتے ہیں کہ از بس کے گرفتارن مردند بکوئے تو بادش میں جان باشد خاکش ہمیں قالب ہا. از بس کے گرفتارن مردند بکوئے تو، کتنے ایسے گرفتار تھے پھنسے ہوئے تیرے جال میں جو تیری گلی میں آ کے مر گئے ہیں. بادش ہمیں جان باشد خاکش ہمیں قالب ہا، وہ جو ان کی جان تھی وہ ہوا ہو گئی ہے. تف میں نے کیا ہوتا ہے، کیا ملامت بھی ہوتا ہے، لیکن وہ دھواں بھی، تاب و تف، دھواں نہیں اٹھتا. تو جس کو آپ کہتے ہیں نا اس کو ہم فارسی میں تف کہتے ہیں، واو لگاتے ہیں، تف، ہاں تف، آپ تف، تف دھواں. از تاب و تف ہجران، تیرے
हिजरन तेरे फराक के ताब बुखार टेम्परेचर और धुआं जो उठता है, गुफ्तम सुखने वसलत, उसकी वजह से ही मैं तेरे वसल की बातें कर रहा हूँ। असल में तो मैं बीमार हाँ हिजरा में, तो पागल होया हूँ, और उसमें जो बुखार चढ़ा हुआ है और मेरा जो धुआं निकल रहा है मेरे सांसों से गरम गरम, ये मुझे हज़यान बका रहा है, तो तेरे वसल की बातें कर रहा है। मौलाना फरमाते हैं कि बूदीन हज़ियान आरी खासियत अन तबहा, तब कहते हैं बुखार को, उन बुखारों की खासियत ये हज़ियान है जो मैं बक रहा हूँ। और हज़रत फरमाते हैं तादस्त बराबरदी जन गमज़े खून रीजी बरचरख रवद हर दम अज दस्त तु यारबहा, दादस्त बराबरदी जन गमज़े खून रीजी। गमज़ा क्या होता है? आंखों का हल्का सा इशारा। लेकिन दस्त बारह बुर्दी दन गमज़े में खून रीजी, दस्त बारह बुर्दन का मतलब होता है तिजावत करना। दस्त बार आ बुर्दन, ये मुहावरा है कि पहले तूने गमज़े का इशारा किया तो फिर तेरी इंतहा जो है खून रेजी पे हो गई। हल्का सा आंखों का इशारा किया, बाद में तूने मारना शुरू कर दिया। बरचरख रवद हर दम अज दस्त तु यारबहा, ते आसमान के ऊपर हर लम्हे तेरे हाथ से जो जुल्म हो रहा है उसकी वजह से यार अब की सदाएँ जो है ना आसमान तक पहुँच रही हैं। और मौलाना कहते हैं कि शुद्ध नस्ख ख़त याकूत अकनून हमें रान आयान तालीम ख़त लालत गिरंद में मकतबा, शुद्ध नस्ख ख़त याकूत, अब जो याकूत का ख़त है वो ख़ास किस्म का पत्थर कीमती डायमंड की तरह का, उनकी जो कट्स हैं याकूत के, उस ख़त कहते हैं। नस्ख मनसूख हो जाना, शुद्ध नस्ख ख़त याकूत, याकूत के जो ख़त हैं वो मनसूख हो गए हैं। अकनून हमें रहना यान, अकनून अब हमें तमाम, राना कहते हैं खूबसूरत लोग, गुले राना सरवे राना, अब जितने खूबसूरत लोग हैं तालीम ख़त लालत गिरंद में मकतब हा, स्कूलों में तेरे लाल के ख़त से तालीम ले रहे हैं। ये है जामी का कमाल। और जामी कहते हैं जामी के पहिए मजहब अतराफ जहान गश्ती बा मजहब इश्क तू गश्त, आज हमें मजहब आ जामी, मजहब के लिए तू जहान के अतराफ व अकनाफ में घूमता रहा है दीन की तालीम हासिल करने। पहिए मजहब, मजहब के पीछे पीछे, उसके पाँव के निकूश के पीछे, बा मजहब इश्क तू गश्त, आज हमें मजहब आ, लेकिन तेरे इश्क के मजहब की वजह से लोग अपने मजहब को छोड़ के आ गए। अब जामी जो है, जामी की ये गज़ल अगर इकबाल पे असर ना करती तो इकबाल ये ना कहते मन हीज नमी तरसम अज हादसा ये शबहा, शबहा के सहर गर्दन अज गर्दिश कौकबा। मैंने इसलिए आपको वो गज़ल सुना दी है कि इस गज़ल को लिखने से पहले अल्लामा की सोच किधर थी, कौन सी गज़ल पढ़ रहे थे। अल्लामा फरमाते हैं मन हीच नमी तरसम अज हादसा ये शबहा, मैं कुछ भी नहीं डरता रातों के हादसात से, शबहा के सहर गर्दन अज गर्दिश कौकबा, वो रातें जो सितारों की गर्दिश की वजह से सहर में बदल जाती हैं। बहुत सी रातें हैं सितारों की गर्दिश से वो सुबह में बदल जाती हैं, लेकिन मुझे इसका कोई खौफ नहीं है, मुझे इन रातों की भी कोई परवाह नहीं है जो गर्दिश दौरान की वजह से ख़त्म हो रही हैं, चल रही हैं। वो टाइम जो ज़ाया हो रहा है, जिस टाइम में इंसान के अपना अमल और एक्शन शामिल नहीं है, ये है। अब आप मौलवी साहब को पढ़ दें 400 साल पहले, और अब आप इकबाल पे आ जाएं, मन हीच नमी तरसम अज हादसा ये शबहा, मुझे इन शबों के, इन रातों के हादसात का कोई डर नहीं है, हादसा हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं होगा। शबहा के सहर गर्दन अज गर्दिश
کوکبہا نہ شناخت مقام خیش افتاد بدام خیش عشقی کے نمودی خاص از شورش یاربھا. کہتے ہیں وہ عشق کے نمودی خاص جس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا. نمود ظاہر ہونا، جیسی سے نمودن نمائش، نام و نمود. عشقی وہ عشق کے نمودی خاص جس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا. از شورش یاربھا، یا رب یا رب یا رب اونچی اونچی آوازیں کر رہا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے. جس نے اس طریقے سے اپنا اظہار کرنا چاہا، نہ شناخت مقام خیش، نہ وہ اپنے مقام کو پہچان سکا. افتاد بدام خیش، وہ تو اپنی جال میں پھنس کے رہ گیا ہے. وہ جو اللہ اللہ کرتا کچھ نہیں، تسبیح پھیرتی جا رہا ہے، اپنا اظہار کرنا چاہتا ہے اللہ اکبر ہولا. اس نے مصرے کو پڑھے تو پھر واضح ہوتا ہے اقبال کا موقف عشقی کہ نمودی خاص جس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا. آج شورش یارب ہا، یارب کے شورش سے. نہ شناخت مقام خیش، نہ اس نے اپنے مقام کو پہچانا. افتاد بدام خیش، وہ تو اپنے جال اس پاس کے. اقبال تو کہتے ہیں کہ اگر عشق کرنا ہے تو پھر تیشا پکڑ دو، پہاڑوں میں توڑ دے چلے جا. زندگی کی تو حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جو شیرو تیشاؤ. اب اسی چیز کو غالب کہتا ہے، تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کن نسل. سرگشتہ ہے خمار پابند رسوموں. وہ دیکھیے دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. میں نے اس پہ بڑا لکھا ہے. آج کل میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، اقبال اور فارسی روح. اس میں نے ایسے لکھا کہ یہ آفتاب کیا ہے، خورشید کیا ہے فارسی میں. رومی نے اس کو کیسے کہا، اقبال نے کیا کہا ہے اس خورشید کے اوپر. کفر دا فتویٰ کیوں لا گیا ہے. آگے جس کو میں نے لکھا ہے، پھر میں نے عشقیہ داستان فرہاد اور شیریں کی لے لی، خسرو پرویز کی، کہ تین ہی کریکٹر ہیں. آگے سٹرگل ہے، آگے رکاوٹیں ہیں لائف کی. اچھا فارسی شاعری اتنے مک جانی. غالب نے اس موضوع کو بہت لیا، غالب نے لیا، اقبال نے بھی بہت لیا، غالب نے بھی لیا. اور بے ستون کو توڑنے کی بات جب کی ہے، پھر بے ستون پہ میں نے بات کی ہے. اس نے کہا ہے نا کہ بضرب تیش بشکن بی ستون را، تیشے کی ضربوں سے بے ستون کو توڑ دو. کہ فرصت اند کو گردن دو رنگ است، کہ فرصت تھوڑی ہے اور آسمان دو رنگ بدل رہا ہے، دو رنگا ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے. حکیمن را درین اندیش بگمار شرر استیش خیزت جاج سنگست. یہ جو فلسفی ہے نا، ان کو اس بحث میں لگے رہنے دو. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چنگاری جو ہے وہ تیشے تو نکلتی ہے کہ پتھر ہی تو نکلتی ہے. فلسفی سارے فضول بحث میں پڑے ہیں. ہمارے فلسفی اور علماء کا حال بالکل ایسا ہی ہے. یہ ہے علامہ اقبال نے اسی شرر سے، اسی تیشے سے. زمام کار اگر مزدور کے ہاتھوں میں ہو تو پھر کیا، طریقے کوہ کن میں بھی وہی ہیلے ہیں. اقبال کو پڑھتے جائیں، ہزاروں شعر ہیں. سورس آف سپارک پہ بھی میں نے لکھا. یہ اصل میں پتہ ہے یہ کیوں میں لکھ رہا ہوں. ہمارے سارے لوگ کنفیوز ہیں اقبال کے ان، حالانکہ بڑی سمپل علامات ہیں پرشین کی کہ کس طریقے سے، لیکن وہ ایک روایت کو فالو کرتے ہیں نا. آہی کے دل خیزت از بحر جگر سوزیس در سین شکن اورا آلود مکن لبھا. اقبال کہتے ہیں کہ وہ ایک اور جگہ پہ وہ آنسو جو دل سے اٹھے ان کو مت گراؤ، آنکھوں کے اندر ہی توڑ دو. فائدہ کیا ہے ویسٹ کرنے کا. سرمایہ یہ درد تو غارت نہ توان کردن، تیرے درد کے سرمایہ کو غارت نہیں کیا جا سکتا. اشکی کے دل خیزت، وہ آنسو جو دل سے اٹھتا ہے،
در دیدے شکستم من، اس کو میں نے آنکھوں میں توڑ دیا ہے. وہاں آنسو کی بات کی، آج فریاد کی بات کی، آج آہ کی بات کی ہے. علامہ فرماتے ہیں آہی کے دل خیزد، وہ آہ جو دل سے اٹھتی ہے، از بہر جگر سوزیست، وہ تمہیں اس لیے عطا کی گئی ہے کہ تو اپنے جگر کو جلا کے رکھ دے. از بہر فار دیٹ جگر سوزیست، وہ اللہ نے تمہیں آہ بخشی ہے اپنے جگر کو جلانے کے لیے. در سینے شکن اورا، اس کو سینے کے اندر ہی توڑ دے. آلودہ مکن لبہا، اپنے لبوں کو اس آہ سے آلودہ نہ کر. یہ علامہ آگے ہیں ذکر خفی پہ. وہ جو ہے نقش بندیوں کے ہاں اللہ کو یاد کرو آواز نہ نکلے، ذکر خفی. چشتیوں کے ہاں ٹھا ٹھپا ٹھپ ٹھا، قوالی کرو، شور مچاؤ، نچو، مینیفیسٹیشن ہے. اس میں نہیں، لیکن یہ میں کبھی کبھی آپ کو یہ تصوف کے سلسلے میں بیان کر رہا جاتا، کیونکہ اس شاعری کے اندر ان کی مینیفیسٹیشن ہے. اقبال جو ہے وہ قادریہ کو موقع پہ فالو کیا انہوں نے، تو وہ ذکر خفی کے قائل ہے کہ ذکر کرو اللہ کا، اللہ دل کے اندر سے آواز نکلے، باہر کی مینیفیسٹیشن کے وہ خلاف ہے اس نام و نمود کے. یہاں پہ ایک پیر و مرشد کی حیثیت سے، ایک صوفی شاعر کی حیثیت سے، کیوں بھائی زید میرا حال پتہ کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا جو آج صبح تمہیں ابھی گھنٹہ پہلے کہہ رہا تھا. خود حقیقت نقد عالِ ماستان، یہ کتاب اس لیے مجھے اس جذبات میں لے آتی ہے کہ میں خود فارسی شاعر ہوں. یہ ساری کیفیات مجھ پہ بھی گزر رہی ہیں جب میں غزل لکھتا ہوں، اور میں اس کو سمجھ سکتا. میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میں آئی ایم ناٹ ایکچولی اسپیکنگ، میں اس کیفیت سے گزر رہا ہوں جو فارسی کے شعراء پہ طاری ہوتی ہے، تصوف. اور یہ وہ کہتے ہیں اقبال، آہی کے دل خیزد، از بہر جگر سوزی، در سینه شکن او را آلود مکن لبها، در میکده باقی نیست از ساقی فطرت خواه ان می که نمی گنجد در شیشه مشربها. مشرب کس کو کہتے ہیں؟ پینے کی جگہ، عالی مشرب، شرب، مشروب کیوں سے نکلا؟ مشرب، پینے کی جگہ. یہ ہے حضرت اقبال کا. اسی سے ہم نے مشرب، مسلک، جہاں میں نے سلوک کا لفظ آپ کو بولا ہے اور سالک کا بولا ہے، وہ جس رستے کو اڈاپٹ کرتا ہے اس کا نام مسلک ہے. یہ ٹرمینالوجی جو ہے شعراء کی کہ وہ اتنی آسان نہیں ہے، اور آپ کو اس لیے میں آپ بیان کرنے لگ گیا ہوں کہ آپ اس لیول پہ آ گئے ہیں اتنے لیکچر سن کے. Now you can understand what I want to say. اور یہ وہ چیز ہے جو اقبال پہ گزر رہی ہے. اور اقبال کہتے ہیں کہ در مئی کدے باقی نیست، شراب خانے میں باقی نہیں بچی. اقبال کس کو ٹانٹ کر رہے ہیں؟ اقبال حافظ کو کر رہے ہیں. بدے ساقی میں یہ باقی کہ در جنت نخواہی یافت، کنارے آب رکن آباد و گل گشت مسلارا. اے ساقی آ، مجھے میے باقی ادا کر جڑی باقی بچی ہے شراب. بدے ساقی میے باقی کہ در جنت نخواہی یافت، جنت جا کے نہیں ملے گی، جو پینی ہے کنارے آب رکن آباد. یہ شیراز کے دریائے رکن آباد کے نالا جو ہے اس کے کنارے، میں نے کل بھی فوٹو دیکھ رہا تھا، بلکہ ویڈیو دیکھ رہا تھا،
اس کے کنارے بیٹھ کے جو مزہ آتا ہے، گلگشت مصلح ان کا وہ گارڈن ہے، وہ بھی دیکھا ہوا ہے شیراز میں، فوٹو بھی دکھائی ہوئی ہیں آپ کو. اس جگہ سیر کرتے ہوئے کنارے آب رکن آباد پینے کا جو مزہ ہے، جنت میں کدھر جانا ہے، یہ حافظ کہتے ہیں. اور علامہ نے جب پیام مشرق لکھی ہے اس میں غزلیات کا عنوان بھی رکھا ہے میے باقی. تو میے باقی ایسے نہیں ہے بچی ہوئی شراب، میے باقی بھی ٹرمینالوجی ہے جو انہوں نے حافظ سے لی ہے. اقبال کہتے ہیں در مئی کدے باقی نیست، اس شراب خانے میں وہ میے باقی نہیں رہی. از ساقی در مئی کدے باقی نیست از ساقی فطرت خواہ. یہ پینی ہے اس کائنات، اس نیچر کے ساقی سے مانگ. اگر کوئی میری اس کتاب کو پڑھ لے، اقبال نقشہ ہفت رنگ، اس میں ساقی نامہ کے چیپٹر کو پڑھ لے، اس پہ یہ راز منکشف ہوگا ساقی کون ہے. اقبال کے ہاں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ساقی کہا ہے، کبھی اللہ کو ساقی کہا ہے. اور یہ ساقی نامے سب وہی ہیں جو ساقی کے ذکر سے شروع ہوتے ہیں. میں نے اس پہ تقریباً 101 صفحہ میں نے ساقی نامہ پہ لکھا ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پرشین کا اسلوب ہے جس کو ہم ساقی کہتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ فطرت کا ساقی کون ہے؟ وہ تو خدا ہے. یہ شراب اگر آپ نے مانگنی ہے تو ساقی فطرت سے مانگو. سر غالب بھی کہتے ہیں نا، کل کے لیے نا آج کل کی سب شراب میں یہ سوء ظن ہے ساقی کوثر کے بعد. بالکل، دیٹ از، وہاں پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے یہ نہ ساقی ہو، جواب شکوہ میں کہا نا، یہ ساقی ہو تو بلبل کا ترنم بھی نہ، وہی نا ساقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور مست چشم ساقی بطحاستم، میں بطحا کے ساقی کا آنکھوں کا مست ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. خدا کو بھی ساقی کا ایک بات، شکوہ جواب شکوہ میں بھی. ہاں جواب شکوہ میں ساقی نہ. تو یہاں پہ جو مسئلہ ہے، ہاں یہاں پہ کہتے ہیں کہ دار مئی کدے باقی نیست از ساقی فطرت خواہ، فطرت کے ساقی سے، خدا سے مانگ. ان مئی کے نمی گنجد دار شیشہ یہ مشرب ہا، وہ مئی جو نہیں سما سکتی ان مشربوں کے شیشے میں. یہاں اقبال نے فرقوں کی بات کی ہے. دکانہ کھول کے جڑے بیٹھے انہیں نا، مشرب عالی مشرب نہیں، ان کے جو جام و ساگر ہے اس میں وہ شراب نہیں ملتی. ملنی ہے تو ساقی فطرت سے مانگو، خود سمجھ کے دین کو اللہ سے مانگو، اللہ دے گا. یہ مشرب والے جو ہے نا، یہ مسلک، یہ مشرب، یہ فرقے، حضرت فرماتے ہیں آسود نمی گرددن دل کے گسستہ دوست باقرت مسجد ہا بادانش مکتب ہا. آسود نمی گردد ان دل کے گسست از دوست، وہ دل جو دوست سے ٹوٹ گیا ہے وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتا. That heart is never comfortable. آسودے کے میں نے آسودگی کمفرٹ. آسودے نمی گردد ان دل کے گسست از دوست. محبوب تو جدا ہو گیا تو وہ کیسے اس کو آئے گی کمفرٹ؟ نہ اس کا علاج مسجد کی کرت کر سکتی ہے، نہ یونیورسٹیز اور مکتب کی دانش کر سکتی، نہ اسکول جان کا فائدہ ہے، نہ مسیحت جان. If you are cut off of your God، اللہ سے تعلق توڑ دو تو نہ تمہیں مکتب کی تعلیم فائدہ دے گی، نہ تمہیں مسجد کی کرت فائدہ دے گی. اگر محبوب سے آپ کا تعلق ٹوٹ گیا
پہلے خدا کے ساتھ تعلق جوڑ دو، خدا کے ساتھ۔ امام غزالی، ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھا رہے تھے۔ اب ان کے بھائی تھے احمد غزالی، وہ جماعت کراتے کراتے امام صاحب، تو بھائی صاحب نے، میرا خیال سال ایک بڑے تھے ان سے، انہوں نے نماز توڑی اور بھاگ گئے۔ امام غزالی کے پیچھے نماز پڑھے، دوسری جگہ جا کے قریب ہی اپنی علیحدہ نماز نیت کے تو وہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ امام غزالی اپنی والدہ کے پاس آئے، کہتے ہیں آج میری بڑی بےزتی کی ہے میرے بھائی نے، میں اتنا بڑا امام ہوں، جماعت کرا رہا تھا، میرے پیچھے نماز توڑ کے دبا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا تھا؟ کہتے ہیں پوچھو اپنے بیٹے سے، جب تک اس کا دل اللہ کے ساتھ منسلک تھا میں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن اس کی نماز میں ایک ایسی کیفیت آئی تھی جب اللہ سے دل توڑ کے دنیا کی طرف اس نے لگا دیا تھا، اور مجھے محسوس ہو گیا تو میں نے نماز توڑ دی۔ تو ماں بھی تو غزالی کی ماں تھی نا۔ اس بزرگ عورت نے کہا اس نے تو غلطی کر لی، لیکن تمہیں کس نے حق دیا کہ اللہ سے دل توڑ کے غزالی کے دل کی طرف دل لگا لو؟ سمجھ گئے ہیں؟ اسی کو اس نے کہا ہے اقبال نے، آسود نمی گردد ان دل کے گسست از دوست، وہ دل جو محبوب سے کٹ گیا ہے وہ کبھی آسودہ نہیں ہوتا، از قرأت مسجد ہا از دانش مکتب ہا۔ اور یہ وہ غزل ہے جو اس کو نے کہا ہے ریزم سے مجھے کوکب بھی ماہ رخت شبہ تاریکی تاریک شبی دارم با ان ہمیں کوکب ہا۔ نہ جامی ہوتا نہ اقبال ہوتا، کم از کم یہ غزل تو نہ ہوتی، اور بھی بہت سی غزلیں۔ اب اقبال 400 سال 300 سال پہلے کی بات کر رہے تھے اپنے سے، ہم سے 400 سال یا 400 سال پہلے۔ اب اقبال 800 سال پیچھے چلے گئے ناصر خسرو کے پاس، 800 سال اپنے سے۔ تو اقبال پہ بھی کیفیات آتی ہیں، کبھی وہ غالب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غالب کو فالو کر رہے ہیں، کبھی عرفی کو 100 سال 200 سال پہلے، کبھی 400 کبھی 800۔ ایک واحد شاعر ہے جو ہر صدی کے اسلوب کو اپنائے ہوئے ہے۔ اس نے کہا ہے، محمد حسین خطیبی رحمۃ اللہ علیہ نے، پروفیسر آف پرشین، یونیورسٹی آف تہران، 1950s کے بہار کے شاگرد تھے۔ اس نے کہا ہے کہ اقبال انڈیا کا رہنے والا تھا، تو کمال تو تب ہوتا جب اقبال فالو کرتا انڈیا کے اپنے پریڈیسیسرز کو، غالب کو، عرفی کو، نظیری کو۔ تو کہتے میں تو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں، وہ فالو کر رہا ہے سنائی کو اور عطار کو اور رومی کو۔ تو اقبال کی سبق کیا ہے، سٹائل کیا ہے؟ تو اس نے کہا اقبال کا اپنا ہی سٹائل ہے جو سب سے بڑا ہے۔ اب ناصر خسرو کی پیروی میں اقبال کہتے ہیں تو کیستی ز کجایی کہ آسمان کبود ہزار چشم براہ تو از ستارے گشود۔ تو کیستی، اے خدا تو کون ہے؟ اللہ سے پوچھ رہے ہیں یا بندے سے پوچھ رہے ہیں؟ بندے سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نائب کے۔ تو کیستی ز کجایی، کہاں سے ہے؟ کہ آسمان کبود، کہ نیلے آسمان نے، ہزار چشم، ہزاروں آنکھیں، براہ تو تیرے راستے میں، ستاروں کی شکل میں کھول دی ہیں۔ جو ستارے ہیں آسمان دی آنکھاں نے، and thousands، ہزار چشم، بے راہ تو تیرے راستے میں۔
आज सितारे कशूद, सितारों की शक्ल में खोल दे। ऐ इंसान तू कौन है? फरोग आदमी खाकी से अंजुम, ये टूटा हुआ तारा, फरोग आदमी खाकी से ताज़ा कारी हौस्त, खाक के आदम का चमक जो है उसके ताज़ा ताज़ा काम करने से है। महो सितारे खुनंद अंज भी हज़ीन खरदंद, चांद और सितारे वो करते हैं जो आज से पहले कर रहे थे। तू किश्ती से कुजाई के आसमान कबूल, कौन है, कहाँ से है? नीले आसमान ने हजार चश्म बिराह तू, आज सितारे की शक्ल में तेरे रास्ते में हजारों आंखें खोल के। कबूत का मैंने क्या है? तबरीज में एक मस्जिद है, उसको कहते हैं मस्जिद कबूत, नीली मस्जिद, ब्लू मास्क। लेकिन तबरीज में काफ नहीं बोल सकते, काफ को चे बोलते, टर्क्स है ना, अल्लाह अकबर। पाकिस्तान गाफ को जीम कहते हैं। हवाई पाकिस्तान खैर जा मस्त, पाकिस्तान का मौसम बहुत गर्म है। हवाई पाकिस्तान उन मस्जिद बड़ी खूबसूरत सी ते मैं एक बाबे ने पूछा ईरानी, मैं क्या उन तारीखी मस्जिद के बाहर खड़ा हुआ, मैं क्या आगा इसमें इन मस्जिद चीज़ कैसे मस्जिद जबूद है, उन मैनू समझ ना लगे जबूद की है। मैनू कहते हैं अन चीज़, मैं कहा अन आसमान अस्त, रंगे आसमान चीज़, मैंने कहा रंगे आसमान कबूद अस्त। कहता है हम इसमें इन मस्जिद अस्त के गोफ्ती जेड़ा तू ना ले आया ना कबूद, ये इस मस्जिद का ना ही तो मैं नहीं बोल सकता। मैं तो जबूद ही कहना है तो तू बोल ले। तो इसलिए ये मेरे साथ लतीफ़ा हुआ है, तो इसलिए कबूत का लफ्ज़ जो है ना कभी ना बोले कि तू किस चीज़ है खुजाई के आसमान कबूत, हजार चश्म बिराहे तू आज सितारे कशूद। तो फरमाते हैं चे कुयमत के चबूदी चे करदाई चे शुदी के खून को ना जिगरम रा अयाजी महमूद। महमूद की अयाजी क्या है? गेलब है ना। खुद इकबाल कहते हैं गोइटे इतना फारसी शायरी में मस्त हो गया है, खोले ना उसका दिबाचा प्याम मशरक, कहता है कि गे शायरी भी उसको करना पड़ी है फारसी की रिवायत। ये चक्करबाजी, ये तमाशा, वो जो पिछले दिनों एक ख्वाजा सराग की वो पता नहीं कौन किन किन के करीब था, वो बड़े बड़े लोगों के जो मसाहिब था, कुछ अर्सा पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता। इसी तरह ख्वाजा सराज जो थे ये सारे महल्लात में बादशाहों के, वट एवर वाज हैपनिंग, ये क्या तमाशे थे, वट वाज दैट अनफॉर्चुनेटली। इकबाल कहते हैं चे गुयमत मैं तुझको क्या कहूँ, चे क्या गुयम मैं कहूँ, गुयबत तुमको कहूँ। यही फारसी की खूबी है कि एक लफ्ज़ लिख लें तो उसका तर्जमा एक लाइन में करें। गुयमत मैं तुझको कहता हूँ, इतनी को लैंग्वेज टेलीग्राफ को हो ही नहीं सकती। दिस वाज द कॉम्प्रीहेंशन। छे गुयमत मैं तुमको क्या कहूँ, कि छे बुद्धि तू क्या था, छे करदाई क्या तुमने काम किया, चे शुदी तो तू की हो गया, कीस है की कर बैठे तो की हो गया। तो मैं तेनू की कहा कि खून को ना तो जिगरम रहा कि मेरे जिगर को खून कर देती है। अयाज़ी महमूद, महमूद जो खुद बादशाह है, जब इस चक्कर में पड़ जाता है तो मेरा जिगर खून हो जाता है। तुसी नहीं सारे ऐसे चक्कर च पाया कि ऐसा नुक्ता है, इसको मैं मजीद, मेरी बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, मैं मजीद वजाहत नहीं करता, लेकिन इसके मानी समझ ले
کنا چکر پہ گیا, کیا تماشے لگائے ہوئے فضول قسم کے. حضرت فرماتے ہیں تو ان نئی کے مسلح سے کہکشان می کر شراب صوفی و شاعر تراز خیش ربود تراز نہیں, یہ جو ہے نا تاراز نہیں ہے, تراز خیش ربود. اس کو سیپریٹ کر دیں, یہ کاتب نے غلطی سے لکھ دیا ہے. ترا تم کو, زے خیش اپنے آپ سے, ربود لوٹ لیا ہے. اب تو وہ نہیں رہا, تو ان نئی, ان نا ای, اب وہ تو نہیں رہا کہ مسلح سے کہکشان می کرد, جدا مسلح کہکشان ہوں سی. اور سوچو ذرا اقبال کی سوچ کو, یہ جو گلیکسیز ہیں یہ تو تیرا مسلح ہوتا تھا, اس کے اوپر تو نماز پڑھتا تھا. تو ان نہیں, اب وہ تو نہیں رہا. ان نہیں کہ مسلح سے کہکشان می کر شراب صوفی ہو شاعر تراز خیش ربود, صوفی کی شراب اور شاعر کی شاعری نے تمہیں اپنے آپ سے لوٹ کے لے گئی. صوفی شراب پلا رہے ہیں, شعراء تو فضول بحث میں. اب تیری ساری جو ہے وہ سخت وہ ختم کر دی. یہ اقبال کا اعتراض تھا فارسی شعراء کے اوپر بھی, حافظ سمیت, اور یہ اقبال کا اعتراض تھا ان خانقاہوں کے اوپر جہاں پہ اللہ تسبیح پھر رہے ہیں, آہ و فریاد ہو رہی ہے, ظاہری نام و نمود ہو رہی ہے, تمال واج رہے ہیں, قوالی ہو رہی ہے. اقبال تو نہیں کہ مسلح سے کہکشان می کر شراب صوفی و شاعر تراز خیش ربود, فرنگ اگرچہ ز افکار تو گرا بگشاد, بجرائے دگری نشائے ترا افزود. فرنگ اگرچہ ز افکار تو گرا بگشود, فرنگ نے اگرچہ تیری سوچوں کی گرا کھول دی ہے. فرنگ اگرچہ, اور اللہ کے بندو, فرنگ اس لیے ہم کہتے ہوتے تھے کہ جب صلیبی جنگیں ہوئی تھی نا, تو جو فوجی پہلے آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے وہ فرینچ تھے, کیونکہ پوپ فرینچ تھا, پوپ بینیڈکٹ. تو مسلمانوں نے فرینچ کو فرانک کہا ہے. فرانک سیسی خود بھی فرانک, ان کا سکہ بھی فرانک تھا. تو عربوں کو جب فرانک کہا ہے, تو جب پرشین میں یہ ورڈ آیا ہے تو فرانک فارسی میں کاف گاف میں بدل ہی جاتا ہے. ابھی میں ایسے بات کر رہا تھا زید سے کہ اس پہ پوری کتاب, اتنا بڑا چیپٹر ہے ان کا, ڈاکٹر سید عبداللہ مرحوم کا, کہ کاف کتنے لانا ہے تو گاف کتنے لانا ہے. اور میں نے جہاں جہاں کاف لگایا ہے, میری وہ پروف ریڈر جو نا وہ گاف کر رہی ہے, کنجش کو گنجش کر رہی ہے, کشاد میں کشاد کر رہی ہے. میں بڑا منتیں کرنا ہوں, بی بی اس طرح نہیں ہے فارسی. کہتی ہے میں نے ثابت کیا اس کو کہ میں نے جو لکھا ہے ٹھیک لکھا ہے. تو اس نے مجھے ایک ہی کویسچن کیا, کہتی ہے سر بابا جی یہ دسو کہ تسی شاعری 200 سال پہلے کر رہے ہو کہ اینا بجانا واسطے کر رہے ہو جنہوں نے فارسی ہے ہی آؤندی ہے, ایرانیوں نے ہے ہی آؤندی ہے, تو غلط ہی آؤندی ہے. جی میں حوالہ دیتا ہوں اس کا دے خدا کا, تو کہتی ہے سارے دائرۃ المعارف اور ڈکشنریاں جو ہے نا پئی ہوئی ہیں, پڑھتا کوئی نہیں, تسی پڑھ دیو. مطلب صحیح فارسی بھی تسی پڑھ دیو, تسی لکھ دیو, اینا واسطے غلط لکھو. I'm being forced, compelled for that. کاف اور گاف, وہ فرماتے ہیں فرنگ کی فرنگ, فارسی میں گاف سے جب لفظ ختم ہوتا ہے تو ان کو فرنگ, جنگ, درنگ, نہنگ, پلنگ, یہ ہر زبان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے نا. پالہنگ, وہ جو جس کو بٹے کے ساتھ جو نیچے رکھا جاتا ہے چھوٹا سا, ہاں سنگ. اسی طریقے سے شرنگ, شرنگ زہر کو کہتے ہیں, کڑوے کو کہتے ہیں. نہنگ تو میں نے کہہ بیٹھا ہوں نا, نہنگ. اور کلنگ, کلنگ وہ نہیں ہوتا, پرندہ ہوتا ہے اس کی طرح, مرغابی کی طرح. کوئی لفظ کلنگ سے نہیں نکلتا, خرنگ نہیں آئے گا. فارسی کے اندر آپ کو گاف کا یہ فرنگ اگرچہ زی افکار تو گرے بگشاد, اگرچہ فرنگ نے تیرے افکار سے گرا کھولی ہے. یہاں کشاد نہیں, یہاں گشاد کا اقبال نے ٹھیک کہا ہے. بجرائے دگری
پھر اس نے ایک اور گھونٹ تمہیں دے دیا ہے اور نشہ ترا افزود اور تمہیں پھر تیرے نشے میں اضافہ کر دیا ہے. ساتھ ہی گرہ کھولتے ہیں, ساتھ ہی جام پلا کے پھر سلا دیتے ہیں. خواب سے بیدار ہوتا ہے اگر محکوم اگر, پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی یہی کچھ. آنکھیں کھولتے ہیں, ایک گرہ کھولتا ہے, جرا کہتے ہیں گھونٹ کو, بے جرا ہے دیگری نشہ ترا افزود سخن نامہ و میزان دراز تر گفتی بہر تم کے نبی نہیں قیامت موجود. مولوی صاحب باتیں کس کی کر رہے ہو؟ نامہ اعمال کی کر رہے ہو, اس عدل کے ترازو کی بات کر رہے ہو, میزان کی. سخن نامہ و میزان دراز تر بڑی طویل کر کے گفتی, زیادہ ہی باتیں کر رہے ہو میزان کی اور ترازو کی. اور بحیرتم میں تو اس حیرت میں ہوں کہ نبی نہیں قیامت موجود, کہ تمہیں جو سامنے قیامت آ چکی ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتی. مولوی صاحب قیامت آ گئی ہے, آپ اس قیامت کو نہیں دیکھ رہے, آپ ابھی تک لمبی لمبی کہانیاں نامہ اعمال کی اور ترازو کی بیان کر رہے ہیں. بلکہ قیامت کے لوگوں نے پینٹنگ بھی کی ہوئی ہے, ترازو بھی رکھا ہے. خدا دے بندے اللہ کو اترکڑی رکھنے کی لوڑ ہے, وہ میٹر بھی لا سکتا ہے اعمال سے. ڈونٹ وری, اس کا تولنے کا میں معتزلہ سے اختلاف کرتا ہوں, لیکن معتزلہ کے عقیدے کے ایک حصے کا قائل ہوں, آدھا ان کا قائل ہوں. وہ کہتے تھے جو کچھ کیا ہے دنیا میں یہ بھگتنا ہی پینا ہے. یہ اللہ معاف کرنے لگے تو پھر اللہ عادل کتنے رہ گیا. وہ اسی پہ کہتے آگے جو اس نے کہا نا, مطلب آج مسلمان سارا دین ہی ہے وہ, کہ جس نے تھوڑا ذرہ کے برابر کو اچھا کیا اس نے پا لیا, جس نے ذرہ برابر غلط کیا. وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یہاں پہ عیشہ بن راضی ہے, ثقلت جس کا بھاری ہو گیا پتہ. ٹھیک, یہاں پہ میرا پرابلم یہ ہے کہ مجھے اگرچہ اس پہ بڑی بحث کی ہے علماء نے, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اللہ سب کچھ معاف کرے گا. اے جا لیا دیتا جی نا دنیا سے ظلم, کسی کو مارا ہے, پھینٹا ہے, گالی نکالی ہے, کسی کو قتل کیا, اے اللہ نے کوئی نہیں معاف کرنا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. دس از تو کہتی ہیں علامہ اقبال کی قیامت تو آ چکی ہے, یہ نظر نہیں آ رہی تمہیں, اور تم نامہ اعمال کی باتیں کر رہے ہو, میزان کی باتیں کر رہے ہو اور لمبی کر رہے ہو. وہ اسماعیلیوں کا امام تھا نا حسن دی سیکنڈ, ایران میں بیٹھ کے اس نے کہا, حسن بن صبا کے بعد ہوا, کچھ کہتے ہیں حسن بن صبا کا اپنا ہی بیٹا تھا جو اس نے امام صاحب کے نام مار دیا ہوا تھا اس کو, واٹ ایور آئی ڈونٹ گو ان دیٹ. اس نے کہا تھا اللہ کے بندوں کٹھے ہو جاؤ, کٹھے ہو گئے. اس نے کہا میں امام وقت ہوں, انہوں نے کہا جی ہو, اس میں کوئی شک نہیں. اس نے کہا اللہ کے بندوں قیامت آ گئی ہے. انہوں نے کہا کی مطلب؟ انہوں نے کہا جو میرے پہ ایمان لے آئے وہ روحانی طور پہ جاوداں ہو گئے, ہمیشہ کی زندگی پا گئے. یہ جو باقی ہے سنی شیعہ باقی سب جو میرے پہ ایمان نہیں لائے یہ ڈیلیٹ ہو گئے نے, تے روحانی طور پہ مر گئے نے, پاویں زندہ نظر آ رہے. آیت بھی انہیں بڑی بڑی قرآن دی, تم تو 2 بندے کھڑے کیتے. پھر اس تو بعد کہندے ہیں نماز دی روزے دی بھی ضرورت نہیں رہی, ایک قیامت تو پہلے سی, قیامت گزر چکی ہوندے سی, پوسٹ قیامت ہی رہ رہے ہیں, چھڈو نماز. وہ جب امام مرا تو اگلے امام نے کہا نمازاں پڑھو. انہوں نے کہا جی وہ امام صاحب تے بخشا گئے سن. انہوں نے کہا اپنے زمانے چ حکم چلتا سی, ہن میرا زمانہ. اسماعیلی عقائد کے مطابق جو امام زمان ہے وہ پچھلے اماموں سے بہتر ہو جاتا ہے کیونکہ زمانہ اس کا. اس لیے ان کے ہاں شاید آغا خان کی حیثیت حضرت علی سے
حضرت علی کا زمانہ ان کے خیال میں گزر چکا ہے. یہ مطلب میں آپ کو خدا کو ہے کہ میں کوئی دین کی بات نہیں کر رہا, میں صرف انٹلیکچوئل باتیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے دیکھا قیامت آ گئی ہے, اور اس کے فالوور جو تھے قیامت کے بعد تھے. جتنی بھی فارسی کی ایران میں پولیٹیکل پارٹی جو سخت, اس کو رستہ خیز کہتے تھے. قیامت, رستہ خیز ملی, نیشنل قیامت, قیامت کھڑا ہو جانا, قیام, قیامت صغریٰ, قیامت کبریٰ. اور یہ جو تھے کلیسا, قیامت المسیح, عیسیٰ کے کھڑے ہونے کی جگہ. اور اقبال کہتے ہیں نمازی گر گئے سجدے میں جب وقت, اقبال کہتے ہیں قیامتیں آ گئی ہے, پر مولوی صاحب نہیں نظر آ رہی. بحیرتم کے نبینی قیامتیں موجود, سخن سے نامہ و میزان, دراز تر گفتی, خوشا کسی کے حرم را درون سینے شناخت, دمی تپید و گذشت از مقام گفت و شنود. خوشا مبارک ہے وہ شخص, خوشا کسی کہ حرم را درون سینے شناخت, جس نے حرم کو اپنے سینے کے اندر پہچان لیا. جیسے اپنے سینے کے اندر جو موجود حرم ہے, سینکٹیفائڈ پلیس آف گاڈ, اس کا گھر اگر کسی کو نظر آ جائے اپنے سینے کے اندر, وہی مبارک ہے. اللہ کے بندو, یہ جو غزلیں اقبال کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل تصوف کی باتیں کر رہے ہیں. یہی ہے نا, اس مقام پہ ہے خوشا کسی کے درون سینے, نہیں, خوشا کسی کے حرم را درون سینے شناخت. مبارک ہے وہ شخص جس نے حرم کو اپنے سینے کے اندر آئیڈینٹیفائی کر لیا اور دیکھ لیا. دمی تپید ایک لمحہ وہ تڑپا, وہ گزشت مر گیا, از مقام گفت و شنود, پھر گفت و شنود کی ضرورت ہی نہیں رہی. حرم پہچان لیا, تڑپ گیا, پھر اپنے آپ سے گزر گیا. بحث ہی ختم ہو جاتی ہے جی مولوی صاحب کر رہے تھے میزان دی. حضرت فرماتے ہیں کہ اذان بے مکتب مئی خانے, اذان بے مکتب مئی خانے تبارم نیس کہ سجدائی نبرم بردرے جبین فسود, بردرے جبین نہیں کہ سجدائی نبرم بردر جبین فرسود. اذان بے مکتب مئی خانے تبارم نیس کہ سجدائی نبرم بر دار جبین فرسود. میں اس لیے مکتب اور مے خانہ پہ مجھے کوئی اعتبار باقی نہیں رہا کہ میں سجدہ نہیں کر. بر در جبین فرسود, اس جگہ جہاں پہ میری جبین, لوگوں کی جبینیں, فرسودن کا معنی ہوتا ہے گسانا بھی, فرسودہ ہونا پرانا, سودن کا معنی گسانا, فرسودن. وہ دروازے جن کے اوپر لوگوں نے اپنے سر رگڑ 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 کے سجدے کیے ہوئے ہیں, میں وہاں پہ سجدے نہیں کرتا. وہ دروازے جو پیشانیوں کی وجہ سے فرسودہ ہو جاتے. علامہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنگز کے کورٹس ہیں جن کے آگے لوگ سجدہ ریز ہوتے رہے, یہ جو غیر اللہ کے, ان کے چوکھٹ پہ میں سجدے نہیں کرتا. اور فرماتے ہیں اذان بے مکتب و مئی خانے, اسی وجہ سے نہ مجھے مکتب پہ اعتبار ہے نہ مے خانہ پہ, کیونکہ مکتب بھی ادھر لے کے جاتا ہے تو مے خانہ بھی اسی رستے پہ لے کے جاتا ہے. کہ سجدے نبرم بار درے جبین فرسود, اس در کے اوپر جہاں پیشانیاں رگڑ رگڑ کے اس دروازے کو انہوں نے رگڑا ہوا ہے. یہ پرانی باتیں کر رہے ہیں, مکتب بھی میں خانہ بھی. آگے اگر اس کو دیکھیں ناصر خسرو کو, از اہل ملک درین خیمہ کبود کے بود کہ ملک ازو نہ ربود ان بلند چرخ کبود. اس پہ بھی میں نہیں جاتا. مسعود سلمان کو بھی نہیں پڑھتا جو 1000 سال پہلے لاہور میں تھا. مرا منجم 80 سال عمر نہاد جو عمر دوستی امید من بران افزود.
نجومی نے کہا تھا تیری 80 سال عمر ہوگی، لیکن محبت کی عمر جو ہے اس کی امید میں، اس میں نے اضافہ کر لیا ہے. خدائی داند من دل درو نمی بندم، خدا جانتا ہے کہ میں دل اس سے وابستہ نہیں کرتا کہ بعد پیمود آن کس کے آسمان پیمود، وہ شخص جو آسمان کی پیمائش کرتا ہے یا آسمان پیمائی کرتا ہے، فلک پیما ہے یا وہ ایسٹرونوم ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ ہوا کے اوپر ہی چلتا رہتا ہے تو خود چنین گیر آخر نہ. تو اقبال کا یہ آپ دیکھ لیں، فرخی بھی محمود کے زمانے کا ہے، ناصر خسرو بھی اسی زمانے کا ہے، اسماعیلی مبلغ، یہ جو ہے مسعود سعد بھی اسی زمانے کا ہے، محمود غزنوی کے بعد ابراہیم غزنوی کے زمانے میں تھا شاید لاہور میں، یا مسعود غزنوی کے زمانے. تو اقبال کی یہ غزل جو ہے وہ ہے کمپلیٹلی اولڈ فیشن غزل. اب میں اگر یہ 2 غزلیں اگر آپ کو پڑھا جاؤں تو میرا خیال ہے کہ ہم آگے نکلیں گے، کیونکہ یہ غزل بڑی خوبصورت ہے. دیار شوق کے درد آشناس خاک انجا، بے ذر ذر توان دید جان پاک انجا. دیار شوق کے درد آشناس خاک انجا، شوق کا وہ دیار جہاں کی مٹی ہماری درد آشنا ہے. شوق کا دیار جہاں کی مٹی ہمارے دردوں سے واقف ہے. بے ذرے ذرے اس کے ایک ذرے میں تواندی دیکھا جا سکتا ہے. جان پاک انجا، جان پاک اس ذرے ذرے میں نظر آتی. کون سا دیار؟ عشق کا دیار کون سا ہے یہ سوچو. محبت کی سرزمین کون سی؟ کوئی بھی بنا لیں. اگرچہ اقبال نے حجاز کو اکثر ذکر کیا ہے. دیار شوق، وہ میرے شوق کا دیار، میری محبت کی سرزمین کہ درد آشناس خاک، ہر وہ زمین جس کی مٹی میرے درد کی واقف ہے. ہر زمین. میں بیگم کو کہتا ہوتا تھا، انگلینڈ میں تھے نا، کہ کی کر دینے، تو میں کہتا تھا اس کو کہ بیگم اپنے ملک سے ہم نے نکال دیا ہے، ادھر سے ہم ان کو نہیں نکال سکتے، ہم نہیں چلے جانا، باپ بہتر ہے تو ٹر جائیے. دیٹ از، کیونکہ وہ دیار شوق تو نہیں تھا نا، درد آشنا بھی تو نہیں تھا. دیار شوق کے درد آشناست خاک انجا، بے ذرے ذرے توان دید جانے پاک انجا. اس دیار کے ایک ایک ذرے سے آپ کو جانے پاک نظر آئے گی، اس کے ذروں کے اندر بھی آپ کی جان چھپی نظر آئے گی. میں یہ مغانے سے مغ زادگان نمی گیرند، نگاہ می شکنت شیشہ ہائی تاک انجا. کیوں جی بیٹھے ہو تو مغدہ میں نہ آ گیا تو ہم نے بڑی فوٹوਆਂ دکھائی ہیں. موگ ہوتے تھے مجوس، جس کو میگوس کیا کہتے ہیں، مجوس کا ہے، جو آگ جلاتے تھے آتش کا دن. جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے منڈے پھڑ پھڑ کے زوریسٹرینز کے اور کرسچنز کے ان کو شراب خانے میں نا شراب پلانے پہ لگا دیا سٹی ورڈ. تو ان کو کہا یہ موگ ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو مسلمانوں، خدا کا خوف کرو. انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہم تو شراب خانے کو دائرے مغاں کہہ دیں گے، مغوں کا مندر. اور وہ جو ان کا آتش قدے کا متولی ہوتا تھا پیرے مغاں، انہوں نے کہا شراب خانے کا مالک تو دائرے مغاں، مغوں کا مندر. اقبال نے کہا دائرے مغاں آئیم بھی گردش صحبہ مست بر منزل لابودم باباد یہ اللہ مست. دائرے مغاں غالب نے بھی کہہ دیا. اصل بات تھی موگ کی، لیکن ڈیروگیٹری ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں. یہ جو بچے موگ، خوبصورت بچے جو شراب کے پیالے، جام ادھر ادھر. اور پوری فارسی شاعری جو ہے آج سے 600 سال پہلے کو ترسا زیادہ تر کرسچن کا بچہ، آرمینین بچے خوبصورت پکڑ کے یورپ تو پھاڑ کے شراب خانے میں کھڑے کر دیے. دیٹ واز انفارچونیٹ. تو اسی لیے موگوں کے ہاتھ میں جو شراب تھی اس کو کہتے تھے میے مغانے. شراب خانے کو کہتے تھے دائرے مغاں، اور پیرے مغاں موگ، اور پھر موگ زاد، اور پھر موگ بچا. اگر یہ ٹرمینالوجی سمجھ لو تو پھر فارسی کی سمجھ لگے گی. میے مغانے جو مغوں والی شراب ہے، پکی شراب پرانی، زموگ زاد کا نمی گیرند
اچھے لوگ جو ہیں سمجھدار وہ ان مغوں کے بچوں سے نہیں لیتے. مگے مغانے مغ زادگان نمی گیرن نگاہ می شکنت شیشہ یہ تاک انجا جہاں پہ تاک کے شیشے جو ہیں وہ جام مینہ وہ شیشہ جس کے اندر انگور کی بیلوں کی شراب بس رہی ہے وہ تو نگاہوں کی توڑ کے رکھ دے. یہ شراب خود ہی اتنی طاقتور ہے کہ آپ کی نگاہوں کو توڑ کے رکھ دے گی. اس لیے یہ شراب جو ہے یہ مغ بچوں سے مت مانگو. اقبال کہتے ہیں جو کچھ تسی بڑا کر لیا زورویسٹین فلسفی کو لا کے زورویسٹین عقائد کو اسلام میں لے آئے ہو. اس پہ میری پوری کتاب پڑھیں آپ کو سارا سمجھ لگ جائے گی اقبال اور اہل فارس کی علمی اور عملی تعبیر کہ مغزادگان کی کیا چیزیں چل رہی ہیں ہمارے. میں نے لیکچر بھی دیا تھا نا وہ اقبال اینڈ زورویسٹین لیگیسی پہ. زائد ہے ادھر یاد ہے نا. میں لاہور دے مغزاد بھی دکھا دیتے سن ہے نا آگ بال کے ہر سال بال دینے. حضرت میاں میر کے عرس سے پہلے جلاتے ہیں اس کے اوپر دعا مانگتے ہیں. بڑے بڑے دیکھ لوگ آگ کے کو پرستش کر رہے اور ملنگ ہیں آگ لگا کے اسے ڈانس کر رہے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر مرحوم جسٹس جاوید میں نے کہا یہ ہے لاہور کے مغزاد. ٹھیک یہ کبھی بھی ٹریڈیشن ختم نہیں ہوتی. مجھے نہ پڑھو اس کو پڑھو محسن فانی کو پڑھو جو کشمیری تھا. اس نے کتاب لکھی ہے دبستان مذاہب اکبر کے زمانے میں تھا. دبستان مذاہب میں لکھا ہے کہ آذر کیوان نامی ایک بہت بڑا گرو ان کا پارسیوں کا زرتشتیوں کا ایران سے 3000 بندے لے کے انڈیا میں آیا تھا. آ کے پہلے پونا گیا ساؤتھ انڈیا دالنی گلی پھر بہار چلا گیا پٹنہ ادھر آتش کدہ بنایا ادھر بھی نکال دیا پھر لاہور آ گیا ادھر آتش کدہ بنایا پھر پنجابیوں نے دیکھا انہوں نے کہا بڑی چنگی قوم ہے. لیکن اب ہم مسلمان ہو کے ملنگ بن کے ہم اپنے دین کو اسلام کے اندر انجیکٹ کر کے زوروسٹرین عقائد کو یہاں پہ فالو کرائیں. اور یہ جو ملنگوں والی رسوم ہے سارے بہت ساری چیزیں ادھر سے آتی ملامتی کہو کچھ کہو یہ ادھر سے آئی ہے رسم. اور چلیے تو اقبال کیا کہتے ہیں میے مغانے ز مغزادگان نمی گیرن نگاہ می شکنت شیشہ یہ تاک انجا کہ وہاں پہ جہاں پہ یہ شراب وہاں تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ کھیرا ہو کے رہ جاتی پھٹ جاتی ہیں تمہاری نگاہ. اس لیے اس کو چھوڑیں. بضبط جوش جنون کوش در مقام نیاز بے ہوش باش مرو باقبا یہ چاک انجا بضبط جوش جنون کوش بضبط جوش جنون کوش در مقام نیاز. جب نیاز کے مقام پہ پہنچ جاؤ. وہ لوگ جو میرے لیکچر جنہوں نے پیام مشرق کے سنے ان کو میں نے پتہ ہے میں نے کتنے دن ناز اور نیاز پہ بولا تھا یاد ہے نا. مقام ناز اور نیاز. جب نیاز کے مقام پہ پہنچ جاؤ تو پھر جنون کی کوشش کرو. نہیں جنون کو ضبط کرنے کی جوش جنون کو ضبط کرنے کی کوشش کرو. جب مقام نیاز پہ ہم پہنچ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جب مقام نیاز جہاں آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس مقام پہ پہنچ جائیں اپنی ڈیزائرڈ پلیس پہ پھر جوش جنون آ جاتا ہے. اقبال کہتے ہیں یہاں پہ ضبط کریں کنٹرول کریں. حالانکہ اقبال خود کہتے ہیں تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا کہہ ڈالے قلندر نے اسرار کتاب آخر. وہ کہتے ہیں میرے تو نہیں کنٹرول ہو سکیا. جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل بہار میں گل سے نہ ہو سکے ہے گریباں کی احتیاط. تھا ضبط بہت مشکل اس سیل معانی کا کہہ ڈالے قلندر نے. میں خانہ مغرب کے انداز نرالے ہیں دیتے ہیں لاتے ہیں ضرور اول دیتے ہیں شراب آخر. یہ ہے اقبال. اور یہ حضرت فرماتے ہیں بضبط جوش جنون کوش در مقام نیاز. نیاز کے مقام پہ جوش جنون کو ضبط کرنے کی کوشش کرو. بے ہوش باش مرو باقبا یہ چاک انجا. ہوش میں رہو اور مت جاؤ
اپنی ابا کو چاک چاک کرتے ہوئے وہاں پہ۔ اقبال کہتے ہیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہی سب کچھ ہے۔ اس مقام پہ جب پہنچ جائے، مقام نیاز پہ، شراب خانہ، یہ میں خانہ، یہ میں قدا۔ اب جو چیز ہے نا، یہ وہ غزل ہے جو میں نے آپ کو پڑھائی تھی، اور یہ پڑھائی تھی جاوید نامہ میں، اور یہ تاسین گوتم میں جب گوتم بدھ کے سامنے وہ امبا پالی زن رقاصہ گفتگو کرتی ہے۔ آم کا درخت تھا، اس کے نیچے ایک بچی کو چھوڑ گیا کوئی، لوگوں نے دیتے رہے اس کو بھیک بھیک، اس کو کہتے ہیں امبا پالی، جس کی پرورش آم کے درخت کے نیچے ہوئی ہے، اور وہ پراسٹیٹیوٹ تھی، طوائف تھی، زن رقاصہ، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور اس دین میں جو 2500 سال پہلے تھا یہاں کا، انڈیا کا، اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں تھی، ایک ایک عورت کے کئی خاوند تھے۔ اور بدھوں میں کے اندر پولی اینڈری از ویری ویری پاپولر، وہ تھا۔ اور پھر زن رقاصہ نے جب بدھ کو دیکھا تو توبہ کی، اور توبہ کر کے اس کی داسی بنی۔ اور وہ بدھ جس کے چہرے کے اوپر کبھی کوئی سپاٹ چہرہ تھا، کبھی کوئی جذبات نہیں آئے تھے، جب اس نے خوبصورت لڑکی کو دیکھا، امبا پالی، جو مختلف مہاراجوں اس کے لیے کمپیٹ کرتے رہے تھے، تو بدھ کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی، ہلکی سی۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا، نہ محتسب کی نہ حور جناں کی بات کرو، میے کہن کی نگار جواں کی بات کرو، کسی کی تابش رخسار کا کہو قصہ، کسی کے گھس ہوئے عنبر فشاں کی بات کرو۔ تو اقبال نے زن رقاصہ کا گیت جاوید نامہ میں پیش کیا، اس کو کہتے ہیں میں دیری نیو معشوق جوان چیزی نیست، یہ پرانی شراب اور یہ جوان محبوب کوئی چیز نہیں ہے، یہ بدھ نے کہا تھا اس عورت کو، گوتم نے۔ اور کیا ہے، پیش صاحب نظران حور جنان چیزی نہیں، جو صاحب نظر ہیں ان کے سامنے جنت کی حوروں کی بھی کوئی وقت نہیں۔ یہ وہ مقام تھا جب میں نے کہا تھا کہ اقبال کا جو کانسیپٹ ہے جنت کا، وہ تو دیدے رویے دوست ہے، اللہ کی ذات کے جلوے کی طرف ہے، اس کی سیر دوام ہے، وہ تو ملا کی جنت ہے۔ حور جنت ملا میو حور و سرور، یہی کہا ہے نا اقبال۔ یہ ہے جہاں پہ اقبال کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی جنت یہی ہے، گانا سن لیں، شراب پی لیں، حوریں مل جائیں، جنت ملا میو حور و سرور، جنت عاشق، تماشا یہ وجود، وہ جو ہے وہ اللہ کی ذات کا جو تماشا ہے وہ یہ جنت عاشق۔ میں یہ دیرین و نگار جوان چیزی نیست، پیش صاحب نظران حور جنان چیزی نیست، ہر چیز محکم پائند شناسی گزرد۔ یہ پورے بدھ کا پورا فلسفہ یہ ہے، ہر چیز از محکم پائند شناسی گزرد کو صحرا و برو بحر و قران چیزی نیست، جو جس چیز کو تو محکم اور پائندہ سمجھ رہا ہے یا پہچان رہا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہر از محکم پائند شناسی، جو چیزیں تمہیں بڑی بڑی مضبوط نظر آتی ہیں، بڑے بڑے مستحکم قلعے نظر آتے ہیں، گزرد، یہ گزر جائیں گے، ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ اور کوہ صحراؤ برو بحر و کران چیزی نیست، پہاڑ، صحرا، خشکی، سمندر، اور سمندر کے ساحل کراں، کچھ بھی نہیں۔ دلوں نے کہا جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، چیز ہی نہیں۔ یہاں کیا کہا ہے؟ چیز ہی نہیں۔ دانش، اب اقبال نے یہاں پہ کہا ہے، یہی بات بدھ کے دین کی ہے، دانش مغربیان، فلسفہ مشرقیان، مغرب کی ساری علم و دانش ان کی یونیورسٹیز کی، آکسفورڈ کی اور کیمبرج کی، دانش مغربیان، فلسفہ مشرقیان، اور مشرق کا سارا فلسفہ ہمیں بت خانے، یہ سارے کا سارا بت خانہ ہے۔ ادھر توف بتان چیزی نیست، اور ان بتوں کا طواف کرنے کی کوئی چیز کیا فائدہ ہے؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ بتانے وہم و گماں کا سودا کرتے۔ میری نوائے شوق سے شور حریمے گل گلا آئی علما بت کدائے سے، یہ سارے بت خدا ہے۔
فلسفہ مشرقیان دانش مغربیان فلسفہ مشرقیان، ہمیں بت خانے و در طوف بتان چیز ہی نہیں، یہ سب آپ کو وہم و گماں کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں آج خود اندیش و ادین بات یہ ترسن مگذر کہ تو ہستی ہو، وجود دو جہان چیز ہی نہیں۔ بدھوں کے اندر کیا تھا، یہ چونکہ بدھ کا انہوں نے گیت بنایا ہے کہ یہ کائنات کے اندر روح ہے، اور روح آواگان میں ہے، اور روح بے چین ہے، کبھی اس شکل میں کبھی اس شکل میں، خدا کا وجود کوئی نہیں ہے ادھر۔ اور بدھ ہر روح جو ہے وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرتی، دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس کو تیاگ دیتی۔ ہندو مت نے بہت کچھ لیا بدھ سے، اور تیاگ دینے کے بعد جب اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیتا ہے تو پھر اس کو اٹرنٹی کی زندگی حاصل ہوئی، پھر سکون بے چینی سے نکل جاتا ہے۔ اسی بے چینی سے نکلنے کا نام سٹرگل ہے۔ اور وہ شخص جو بدھ کے قریب تر پہنچ جاتا ہے اپنے آپ کو، اس کو بدھستوا کہتے ہیں، اور وہ جو ایک ہے جو سب سے آگے گزر جاتا ہے اس کو بدھا کہتے ہیں۔ اور بدھستوا جو ہیں ان کے معجزات ہیں، اور کسی انگریز نے لکھا، مجھے وہ کتاب تو میرے پاس تھی، میں نام بھی اس کا دیکھ لوں گا، وہ کہتا ہے جب مسلمان بہار میں پہنچے تو ہندو 70 سال پہلے مسلمانوں کے آنے سے وہاں پہ بدھوں کو ختم کر چکے تھے، تو ان کے جو خانقاہیں تھیں بدھوں کی، ان کے کھنڈرات تھے جس کے تھوڑے سے فاصلے پہ ہندوؤں کے مندر بن رہے تھے، مندر بن چکے تھے۔ اتھو اٹھا لا کے جب مسلمان صوفیہ پہنچے تو انہی کھنڈرات کو مرمت کر کے خانقاہ بنا کے انہی صوفیہ والا کام کیا، لنگر چلا دیتا، اوتھے ہی بیٹھ گئے، وہی بخشو والا کام۔ اور جو داستانیں بدھوں نے اپنے بزرگوں کے کرشمات و کرامات کی بیان کرتے تھے وہ انہوں نے اپنے صوفیوں اور بزرگوں پہ منتقل کر دیا۔ یہ ابراہیم ادم سب کا نہیں، کوئی بلخ کا بادشاہ اس نام کا نہیں گزرا، آئی کون پھر بدھزم والا ہے، بدھستوا۔ اور یہ تھا بدھ، اور اسی کو کہا ہے آج خود اندیش، اپنے بارے میں سوچو، وعظیم بادیے، اور اس بادیے سے، بادیہ کہتے ہیں ڈیزرٹ کی جو انتہائی ڈیڈ ویلی ہو، جہاں لائف ہو ہی نہ پانی کا قطرہ ہو، نہ وہاں پہ کوئی پودا اگ سکے، نہ کوئی نخلستان ہو، نہ کبھی بارش ہو، بادیہ پیمائی کا لفظ جو ہم کہتے ہیں۔ از خود اندیش، اپنے اب سوچو، اس ڈیڈ ویلی سے ترسن مگذر، ڈرتا ہوا مت جا۔ کسی ڈیڈ ویلی سے بھی گزرنا پڑے تو خوف زدہ ہو کہ مت گزر، کہ تو ہستی، کہ تو ہی ہے، وجود دو جہان چیز ہی نیست، اور ان دونوں جہانوں کا وجود کوئی چیز نہیں ہے، تو ہی تو ہے، بس تو ڈر کے نہ گزرے اس ویلی۔ یہ تھا بدھ کا فلسفہ۔ اور آخر پہ کہتے ہیں در طریقی کے بنو کے مجھے کاوی دم من، منزل ہو قافلہ ہو ریگ روان چیزی نیست۔ طریق کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ رستے کو۔ طریق الہجرہ، ہجرہ کا منہاج میں تو پروسیس، وہ اس کو آگے طریق، رستہ، در طریقی اس راستے پر کہ بنو کے مجھے، جس کو میں نے اپنی پلکوں کی نوک سے کھود کے بنایا ہے، در طریقی کے بنو کے مجھے، کاویدم من، جس کو میں کاویدن کیا ہے، کھود کے ایسے کر کے، کاوے سخت جانی آئیے، تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے، اور کاوش، اسی سے ایسے کر کے۔ اور یہی چیز اس نے کہی تھی۔ لاہور میں مر گیا بابا ساڈا 34 سال دی عمر وچ، شاہی مسجد جدھر ہے اس کے پیچھے ایک میدان تھا، بابے نو دفن کرتا، جہانگیر کا دور تھا، جہانگیر کے سارے ساتھیوں نے اس کو بھگایا تھا وہاں سے مار کے، یہ ادھر پھر رہا تھا، پاگل ہوا تھا بیچارہ۔ جب وہ مرا تو جہانگیر لاہور آیا تو اتنے 3 ملنگ بیٹھے سن، انہوں نے کہا کدی قبر تے تسی جھاڑو پھیر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی عرفی، انہوں نے کہا جی عرفی دا کوئی شعر سنا دیو۔
بادشاہ کو یاد آ گیا تھوڑا سا. بادشاہ خود شاعر تھا فارسی کا, بڑا اچھا ذوق تھا. تو کھڑا ہو کے کہتے ہیں کیا شعر ہے؟ اس نے کہا کہ کاوش مجھے از گور تاب نجف روم اگر بے ہند ہلاکم کنی وگر بے تاتار. اے اللہ بے شک تو مجھے انڈیا میں مارے یا تاتارستان میں اپنی پلکوں سے کاف 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 کرتا کرتا کھودتا سنگ بنا کے قبر سے نجف میں پہنچ جاؤں گا. بادشاہ نے کہا کہ میرے خرچے پہ اس کی ہڈیاں نکال کے تابوت بنا کے نجف میں جا کے دفن کر کے آئے. میں ایک دفعہ لیکچر دے رہا تھا ادھر دبستان اقبال میں نے کہا عرفی لاہور میں مرا نواب پرکاش صاحب اللہ ان کو زندگی سے بڑی اچھی شخصیت ہے. کہتے ہیں میں نے دسو میں جا کے کل دی قبر تے دعا منگنی عرفی کی پہ نے کہا علامہ نے اتنی تعریف کی. میں کہا میں کیڑی قبر دساں تو قبر بھی نال ہی لے گیا جے. کہتے نے کس طرح لے گیا. پھر میں نے کہانی سنائی. میں اس دن روناس کو بھی میں بتا رہا تھا کہ ایتھے قبر ہوں سی عرفی دی, کھود کھاد کے لے گیا نال کعب. تو بے طریقی کہ بینو کے مجھے کاوی دم من, وہ راستہ جو میں نے اپنی پلکوں سے کھود کے بنایا ہے, منزل و قافلہ اور ریگ روان چیزی نیست, اس راستے پہ منزل قافلے اور اڑتی ہوئی ریت کوئی چیز نہیں ہے. وہ ساڑھا ہی رہا ہے, نہ ہوتی کوئی منزل ہے نہ ہوتا کوئی قافلہ ہے, نہ اتنے کوئی ریت اٹھتی. ٹھیک اسی آپ پہ ہی لاہور نجف پہنچ جاتے. ٹھیک کر دے در طریقی کہ بنو کے مجھے کاوی دم من منزلو قافلہ ریگ و روان چیزی نہیں. اس طرح کہ مجھے آپ اجازت دیں, میں نے اس غزل کو پھر پڑھوں گا, میں نے اس سے اچھی غزل دیکھی نہیں. میں دیری نے ان نگار جوان چیزی نیست, پیشے صاحب نظران حور جنان چیزی نیست. ہرچی از محکم و پایند شناسی گزرد کوه صحرا و برو بحر و کران چیزی نیست. دانش مغربیان فلسفه مشرقیان همه بتخانه و در طاف بتان چیزی نیست. از خود اندیش و از این بادی ترسن مگذر که تو هستی و وجود دو جهان چیزی نیست. در طریقی که به نوک مجھے کاویدم من منزل و قافلہ و ریگ روان منزل و قافلہ و ریگ روان چیزی نہیں. میں تو خود فارسی ایسی پڑھنا چاہتا ہوں, منزل و قافلہ و ریگ روان چیزی نہیں. میں تو آپ لوگوں کے لیے احسان کر کے پڑھتا ہوں تاکہ میرے لوگوں کو سمجھ لگ سکے. اور یہ جو ہے کہ میں یہ دیری نہیں ہوں نگار جوان چیزی نہیں, کیوں اقبال نے ان غزلوں کو پھر 2 دفعہ بیان کر دیا. ادھر بھی لے گئے ہیں, ادھر بھی لے آئے, جاوید نامہ میں لے آئے, گوتم کا جواب اس نے رقاصہ کو. اس لیے میرا آج خیال تھا کہ میں آج کھل کے بات کروں. اور یہ بات جو ہے آج 4 غزلیں جو پڑھا دی ہیں نا, میرے بڑی مشکل ہو گئی ہے میرے لیے. کہ مشکل اس لیے کہ میں اتنا جذبے کی کیفیت میں ہوں کہ میں اسی کیفیت سے گزر رہا ہوں جیسے فارسی شعراء گزرتے ہیں, اور آپ انجوائے کرتے ہیں اس سارے سناریو کو, اس سارے. تھینک یو ویری مچ جی.